زیادہ کامیاب ہو جاتا ہے اگر آپ کی نیت اچھی ہے. تو بہت دفعہ ایسا ہوا کہ راستہ کہیں اور جا رہا تھا اور پھر خود بخود واپس اس راستے پہ آتے جہاں چلنا ہے. ایک وقت تھا کہ میں ڈاکٹر نہیں بن سکتی تھی، لگتا تھا کہ اب تو کبھی ڈاکٹر نہیں بنوں گی. پلٹ کے واپس آئے ڈاکٹر بن گئے. پھر لگا سرجن نہیں بنیں گے، پلٹ کے واپس آئے سرجن بن گئے. پھر سوچا پاکستان کا نام روشن کرنا ہے کسی بھی طرح سے، لگا کر نہیں سکتے، راستہ نہیں. اور اللہ نے موقع دیا کہ ہسٹری میں کہیں نہ کہیں پاکستان کے نام کے ساتھ میرا نام جڑا ہوا. تو محنت اور پورے خلوص سے محنت. ابا کہتے تھے کہ ہر چیز کو اپنا 100% دے دو اور نتیجے کی فکر نہ کرو. تو یہ سبق یاد کرنے کی بہت کوشش زندگی بھر کی. یہ ہے بس. سبحان اللہ، زبردست آپ کی جہد رہی. اور میں تو آپ کے تعلیمی پس منظر سے نہ صرف واقف ہوں بلکہ اس کا مداح بھی ہوں. اور یقیناً آپ کی تربیت میں جن لوگوں کا حصہ ہے وہ اس ملک کے معمار ہیں. تو میں اس بات پہ بڑا فخر محسوس کرتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں آپ سے اور ان سے میرا تعلق ہے. اب میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ اپنے کیریئر میں یا اس جہد میں آپ کی زندگی میں کچھ یادگار واقعات آئے ہوں گے، وہ آپ ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کیجیے. یادگار واقعات کچھ تو میں شیئر کر چکی بات کرتے میں ہی، کیونکہ میرے نزدیک یہ طے تھا کہ میں اس راستے پہ چلوں گی. میں نے طے نہیں کیا تھا، کسی اور نے طے کیا. میں کبھی بھی نہیں سمجھتی تھی کہ میں وہاں تک پہنچ پاؤں گی جب میں آج تک پہنچی. یادگار واقعات ایک تو یہی ہے کہ سرجن بن گئے. یادگار واقعات میں اور سوچنا پڑے گا مجھے. اماں کے ساتھ چلتے پھرتے جو ایک بہت میرے کیریئر کا نہیں، ایک عورت کے طور پہ میری زندگی کا یادگار واقعہ ہے کہ پاکستان میں خواتین کو عزت دینا اور ان کو پورے احترام کے ساتھ سڑک پہ چلنا ذرا مناسب نہیں سمجھا جاتا. اور اماں نے بہت بچپن میں یہ بات سکھائی کہ اگر کوئی کوشش کرے کہ تمہاری عزت نہ کرے تو اسے بتا ضرور دو کہ تمہاری عزت کیسے کرنی ہے. تو سڑک پہ چل رہے تھے اماں کے ساتھ. اماں پیدل خوب چلتی تھی. تو کراچی کالج سے برنس روڈ تک ہم پیدل جاتے تھے اماں کے ساتھ. پھر وہاں سے کبھی کبھی صدر بھی جاتے تھے پیدل. تو کسی نے کچھ چھیڑنے کی کوشش کی اور ہم نے اپنی اماں کو پہلی دفعہ پوری شیرنی بن کے کھڑے ہوتے ہوئے دیکھا. اور میں نے کہا کہ جو میں ابھی کر رہی ہوں نا، یاد رکھو کبھی کوئی کرے تو تم بھی ایسا کرنا. ان صاحب اور دور لگائیں اور اس کے بعد یہ سکھا دیا کہ کبھی ڈرنا نہیں. میرے خیال میں ایک بہت یادگار واقعہ اس لیے کہ اس نے میری سوچ کا طریقہ بدلا اور مجھے سمجھ میں آیا کہ آگے چلنے کے وقت یہ نہیں سوچنا ہے کہ عورت ہے یا مرد ہے. اس بات کا فیصلہ کرنا ہے کون آپ کا احترام کر رہا ہے اور آپ کس کا احترام کر رہے ہیں. یہ ایک بہت یادگار واقعہ ہے. بالکل، واقعی خواتین کو آگے بڑھنے میں یہی نصیحت انہوں نے کی. ہمیں ان سے یہی امید تھی کیونکہ خواتین کو آگے بڑھنا چاہیے اور اگر ان میں ٹیلنٹ ہو تو بالکل آگے بڑھنا چاہیے. مستقبل کے آپ حوالے سے آپ کا کیا لاہے عمل ہے یا آپ اپنے آپ کو کہاں دیکھتے ہیں؟ مستقبل اب بچوں کا ہے. تو میں نے اپنے مستقبل آئی تھنک میرا خیال ہے کہ میں نے اپنے راستے میں جو ایک کام کرنا جو مجھے اپنے راستے میں ایک کام کرنا چاہیے تھا، جو میری تربیت کے نتیجے میں مجھے ضروری تھا کہ میں کچھ کرتے دکھاؤں، وہ میں کر چکی. وہ یہ تھا کہ پٹیل ہاسپٹل میں جو کہ گلشن اقبال میں ایک ہسپتال ہے، وہاں پر میں نے جوائن کیا اور وہاں پر ان کا جسے ہم کہتے ہیں پوسٹ گریجویٹ. سو مستقبل کی آپ نے بات کی تو مستقبل تو بچوں کا ہے. لیکن مستقبل کے لیے کچھ کوششیں ہم کر چکے ہیں اور کچھ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. اب جس اپنے کیریئر کے جس اسٹیج پہ میں کھڑی ہوں وہاں پر آگے کا راستے سے زیادہ جو کیا وہ بہت مستقبل کے بارے میں اہم ہے. میں جب آخان ہسپتال سے باہر نکلی تو میں نے یہ طے کیا ہوا تھا کہ ایسی جگہ پہ کام کرنا ہے جہاں پر مریض کو یہ فکر نہ ہو کہ اسے پیسے کتنے دینے پڑیں گے علاج کے لیے. تو ایک ایسے ادارے میں کام کیا جو کہ نان پروفٹ آرگنائزیشن ہے. پٹیل ہاسپٹل میں 15 سال میں نے کام کیا
اور اس خوف کے بغیر کیا کہ کسی مریض کو واپس بھیجنا پڑے گا اگر علاج نہیں کر سکوں. تو وہاں پر ایک تو مریضوں کا علاج کیا, دوسرا مستقبل کا, اور وہاں پہ رہتے ہوئے سرجری کی شعبے میں مجھے موقع ملا کہ میں اس ڈپارٹمنٹ کی ہیڈ ہو سکوں. اور وہاں پر میں نے کوشش یہ کی کہ اس طرح کا ایک یونٹ کریٹ کریں کہ جہاں پر مختلف اسپیشلٹی سرجن مختلف طرح کے ہوتے ہیں, مختلف اسپیشلٹی سے تعلق رکھنے والے لوگ ایک ساتھ مل کر کام کریں اور ایک دوسرے کو مریض بھیجیں کہ جو کام ایک شخص زیادہ بہتر کرتا ہے وہ زیادہ کرے اور دوسرا شخص دوسرا کام جو بہتر کرتا ہے وہ کرے. ایک تو ہم نے یہ کوشش کی. دوسرا پوسٹ گریجویٹ میڈیکل ایجوکیشن اور ہاؤس جاب پروگرام, پٹیل کا جو ہاؤس جاب پروگرام ہے وہ ڈیولپ کیا میں نے, اور وہاں پوسٹ گریجویٹ ایجوکیشن کا پراپر سسٹم ڈیولپ کیا. تیسرا کام جو مجھے کرنے کا موقع وہاں مل گیا وہ وہاں کی ہاسپٹل ایتھکس کمیٹی ڈیولپ کرنے کا موقع ملا تھا, یعنی بنانے کا موقع ملا. تو بنیاد رکھی تھی 2004 میں, اور ابھی تک وہ ہاسپٹل ایتھکس کمیٹی کام کر رہی ہے. یعنی وہ مسائل جو کہ صحت عامہ میں اخلاقی مسائل ہوتے ہیں, یعنی ایتھیکل ایشوز ہوتے ہیں, جہاں پر مریض, ادارہ اور ڈاکٹر یا نرس ان کے درمیان مختلف طرح کے مسائل پیدا ہوتے ہیں, ان کو ڈیل کرنے کے لیے کمیٹیز بنائی جاتی ہیں. تو وہ ایک اسٹیبلش کرنے میں کامیاب ہوئے. تو یہ 3 کام جو مستقبل کا راستہ ہموار کرنے کے لیے ہم نے وہاں پر کیے, میرے نزدیک یہی مستقبل. دوسرا جو مستقبل کے لیے میں اب کام کر رہی ہوں وہ ہے بایو ایتھکس سے ریلیٹڈ. تو بایو ایتھکس میں نے باقاعدہ تعلیم حاصل کی جسے پوسٹ گریجویٹ ڈپلوما کہتے ہیں, سینٹر آف بایو میڈیکل ایتھکس اینڈ کلچر SIUT سے. میرے استاد ڈاکٹر فرحت معصم اور ڈاکٹر عامر جعفری کے ساتھ میں نے بہت اتنا کچھ سیکھا کہ آج میں وہاں پہ ایسوسیٹ فیکلٹی ہوں اور ان لوگوں کو تعلیم دیتی ہوں جو کہ ایتھکس پڑھا سکیں ڈاکٹرس کو, نرسز کو اور صحت عامہ سے تعلق رکھنے والے دیگر افراد کو. عجیب سی بات ہے کہ پاکستان میں ابھی تک ایتھکس لازمی حصہ نہیں ہے میڈیکل ایجوکیشن کا, ڈاکٹرس کو, نرسوں کو لازم نہیں ہے کہ پڑھایا جائے. ہماری کوشش سب سے بڑی یہ ہے کہ مستقبل میں بایو ایتھکس کی تعلیم لازم حصہ بن جائے. اس کریکولم کا کچھ ڈاکٹرس اور نرسز کو اور دیگر افراد کو پڑھایا جاتا ہے, اور ہم ان لوگوں کو ٹرین کر سکیں جو آگے بڑھ کر اس تعلیم کو دے رہے ہیں. اس میں 2 خاص ایریاز ہیں جن پہ میں, خاص موضوع ہیں جن پر میں خاص طور پہ کام کرنا چاہتی ہوں, کر رہی ہوں. ایک میڈیکل ایرر اور نیگلیجنس کو کے بارے میں پڑھاتی بھی ہوں, اس کے بارے میں جو مزید آگہی کے پروگرام بھی کرتی ہوں جو کہ نرسز کو اور ڈاکٹرس کو پڑھا رہی ہوتی ہوں. اور دوسرا ہے آرگنائزیشن ایتھکس, یعنی ادارے کی اپنی اخلاقی اقدار کیا ہیں, اخلاقی اقدار کیا ہیں. اور یہ میرے نزدیک اس وقت صحت عامہ کے ادارے اخلاقی اعتبار سے جہاں کھڑے ہیں وہ ہم سب کے سامنے ہیں. تو میرے نزدیک یہ 2 کام اگر میں اچھی طرح کر پاؤں تو یہ میرا مستقبل ہے. اور تیسرا مستقبل میرے بچے ہیں جن کو میں بڑا کرنے کا کام کر رہی ہوں. یہ 3 کام ہیں جو میرے لیے مستقبل ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کو ان میں کامیابی عطا کریں گے. ہمارے دیکھنے والوں کو آپ کوئی پیغام دینا چاہتی ہیں؟ جی, پیغام جو جن نوجوان ڈاکٹرس کو پڑھاتی ہوں ان کو بھی یہی پیغام صبح شام دیتی ہوں, وہ یہ کہ سچ بولیں, اپنی زندگی سچ کے ساتھ گزاریں. اور جو دوسرا سب سے بڑا پیغام میں ان کو ہر روز دیتی ہوں وہ یہ کہ جو کام بھی کریں وہ اس لیے کریں کہ اس سے آپ اندر سے خوش ہوں. پوری ایمانداری, پوری سچائی, پوری لگن سے کام کریں. اس لیے نہ کریں کام کہ کوئی دوسرا آپ سے خوش ہو جائے گا, کیونکہ جو آپ کے اندر کی خوشی ہے وہ آپ کے کام کو بہتر اور مزید بہتر بنائے. تو بس یہی کرنا. آپ کے لیے ہم اور ہمارے ٹیلنٹ کے ناظرین سب آپ کے مستقبل میں کامیابی کے لیے بہت دعا گو ہیں, اور جو چیزیں آپ کرنا چاہتی ہیں اللہ تعالیٰ اس میں آپ کو کامیابی عطا کرے. آپ کے وقت کا اور ہمارے ناظرین کے بھی وقت کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا اور ناظرین نے ہمیں سنا. اس بات کا ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اور اب ہم آپ کے میزبان اور آپ کے مہمان ڈاکٹر ندا واحد ہم لوگ اجازت چاہتے ہیں آپ سے, اور پھر آپ کے میزبان مسعود کمالی پھر ایک نئی شخصیت کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر خدمت ہوں گے. تب تک کے لیے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی اور مددگار ہو. آمین.